بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خاکسار سلیم امروی حاضر ہے۔ ناظرین، پروفیسر سید انور رضا رضوی صاحب کے برسی کے موقع پر آج ہم آن لائن مجلس منعقد کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس کو خطاب کریں گے عالمی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب۔ ناظرین، ہماری روایت رہی ہے کہ ہم مجالس کا آغاز سوز خوانی سے کرتے ہیں، تو میں اس وقت یہ چاہوں گا، اس وقت ایک مرثیے کا صرف ایک بند سوز خوانی کے طور پر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے مولانا کا خصوصی بیان۔ آپ سے ایک درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم پروفیسر سید انور رضا رضوی ابن سید محمد جعفر رضا صاحب کی روح کو ارسال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، جب پریشان جماعت رنگ میں، ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رنگ میں، قبلہ دین نے کیا قصد عبادات رن میں، شکل محراب بنی تیغے شہادت رن میں، غل ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں، تیغوں کے سائے میں شبیر اذان کہتے ہیں، جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، جب پریشان ہوئی۔ ناظرین، اب ہماری درخواست ہے عالمی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت اسلامک اسکالر مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب کو تشریف لائیں اور فضائل و مصائب بیان کریں۔ مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب۔ حضرات، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر پروفیسر سید انور رضا رضوی ابن سید محمد جعفر رضا کی روح کو اصال فرما دیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے وہ صاحبان علم کی عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ قرآن کریم میں متعدد ایسی آیات ہیں اور ایسے مواقع ہیں کہ جہاں اہل علم کی عظمت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور آج کی یہ مجلس چونکہ ایک صاحب علم کے ایصال ثواب کے لیے ہے، پروفیسر انور رضا رضوی صاحب کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی علم و معرفت کی تبلیغ اور ترویج میں گزار دی، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جتنا میں انہیں جانتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے، علم کی ترویج، اخلاقیات کی تبلیغ اور مسلسل ایک تڑپ، ایک مومن کا دل مضطرب ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے اس بات کے لیے کہ کس طرح وہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو بیدار کر سکے، بلند کر سکے، ان کے شعور کو پروان چڑھا سکے، ان کے اندر اخلاقیات کی زیادہ سے زیادہ ترویج کر سکے۔ پروفیسر انور رضا رضوی صاحب مرحوم مسلسل اسی فکر میں رہتے تھے کہ کس طرح قرآن کریم کا جو مقصود انسان ہے، قرآن جو صفات ایک مومن کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، ان صفات کو نوجوانوں کے اندر جذب کیا جا سکے، پیدا کیا جا سکے، اس کے لیے انہوں نے قرآن کریم کی ان آیات کو ایک جگہ جمع بھی کیا کہ جس میں اخلاقیات کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور بہرحال اگر آپ اس طرف توجہ کریں تو دین جو ہم سے تقاضے کرتا ہے وہ تقاضے یہی ہیں کہ دین کیا ہے؟ دین نام ہے عبادات کا، معاملات کا اور اخلاقیات کا۔ ان تینوں چیزوں کو جمع کر دیا جائے، اور اس میں پھر جب بات آتی ہے عبادات کی تو عبادات کے بھی پھر دو شعبے ہو جاتی ہیں، حقوق اللہ ہے اور حقوق اللہ کے بعد حقوق النفس اور حقوق العباد، یعنی انسان کے اپنے جسم کے اس کے اوپر کچھ حقوق ہیں ان کی ادائیگی کرے، اور جو اس کے اعزاء و اقارب کے، اس کے اہل وطن کے، اس کے اہل محلہ کے، اس کے دوستوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے، والدین اور بھائیوں بہنوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے۔
دین پر بھی مکمل طور پر وہی عمل کر سکتا ہے جو حقیقتاً علم رکھتا ہو۔ اسی لیے قرآن حکیم نے سوال کی صورت میں بات کو آگے پہنچایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اس سوال کو کرنے کے بعد گویا اس کا جواب بھی نہیں دیا، بلکہ پھر ایک موقع کے اوپر بات کو یوں آگے بڑھایا، هل يستوي الأعمى والبصير، کیا اندھے اور آنکھوں والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جس طرح اندھے اور آنکھوں والے برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح عالم اور جاہل بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم انسان کی زندگی کو سنوارتا ہے، شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، بار بار دعوت دی گئی علم کی، اسی لیے علم حاصل کرنے کو جہاد کہا گیا، علم حاصل کرنے کو مومن اور مومنہ پہ فرض کیا گیا، علم حاصل کرنے کے لیے سفر طے کرنا پڑے تو کہا گیا کہ اگر چین تک کا سفر طے کرنا پڑے تو جاؤ۔ یہ آپ غور کریں کہ کیوں چین کا نام لیا گیا۔ بہت سی وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں، مگر میں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس دور میں بھی علم کسی مذہبی علوم کا مرکز نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کا مرکز تھا۔ اس وقت بھی ٹیکنالوجی میں چین بہت آگے تھا، لہذا متوجہ کیا جا رہا ہے اس طرف کہ علوم حاصل کرو، اور علوم حاصل کرنے کے بعد ان کو اپنی عملی زندگی میں لا کے اپنی شخصیت کی تعمیر کرو اور اپنے آپ کو بلند کرو۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت وہ حاصل نہیں کر سکتا جو علم فلکیات اور علم تشریح کا واقف کار نہ ہو۔ یعنی مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ جو علم فلکیات یعنی ایسٹرولوجی اور میڈیکل سائنس کو نہ جانتا ہو، جو ان علوم کو جس نے حاصل نہ کیا ہو، وہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ یہ جو تقسیم کر دی گئی کہ یہ علم دین ہے، یہ علم دنیا ہے، یہ علم جدید ہے، یہ علم قدیم ہے، یہ تقسیم ہماری کی ہوئی تقسیم ہے، اور اصل میں یہ کچھ بڑی طاقتوں کی کانسپریسی تھی کہ جنہوں نے الگ کر دیا کہ دنیا کا علم الگ ہے اور دین کا علم الگ ہے۔ اصل میں سارے علوم دنیاوی علوم بن سکتے ہیں اور سارے علوم دینی علوم بن سکتے ہیں اگر انسان ان کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے اپنی نیت میں ایک تھوڑی سی تبدیلی کر لے۔ ایک انسان حوزہ علمیہ جاتا ہے، ایک انسان مدرسے کے اندر جاتا ہے، بڑی سے بڑی اسلامک یونیورسٹی کے اندر جا کر داخلہ لیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ قرآن کریم کے علوم کو، احادیث کے علوم کو، فقہ کے علوم کو حاصل کر سکے، مگر اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد میں واپس پلٹوں گا تو معاشرے کے اندر میری عزت ہوگی، لوگ میری نالین ہاتھ میں اٹھائیں گے، میری شخصیت کا ایک روب پڑے گا۔ تو چونکہ ان علوم کو حاصل کرنے میں اس کا مقصد دنیا میں عزت حاصل کرنا اور دنیا والوں کے سامنے کوئی مقام مرتبہ حاصل کرنا ہے، لہذا باوجود اس کے کہ یہ قرآن و حدیث کا علم ہے، یہ علم دین نہیں، علم دنیا ہے۔ اور اسی نظریے کو اگر ذرا سا دوسرے رخ پہ دیکھیں تو ایک انسان جو جدید علوم حاصل کرتا ہے، علم کیمیا حاصل کرتا ہے، علم الابدان حاصل کرتا ہے، جو میڈیکل سائنس میں جاتا ہے، ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان علوم کے ذریعے سے میں اپنے دین کی خدمت کروں گا، اپنی قوم کو آگے بڑھاؤں گا، اپنے نوجوانوں کو ان کے مقصد حیات سے واقف کر کے ایک وقار اس دنیا کے اندر اپنی قوم اور اپنے چاہنے والوں کا پیدا کروں گا۔ تو یہی علوم جو بظاہر دنیاوی علوم ہیں، بظاہر جو سیکولر علوم کہلاتے ہیں، یہی علم دین بن جاتے ہیں۔ لہذا دنیا اور دین کی تفریق ہماری کی ہوئی ہے، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ہم علم کی عظمت اور علم کے
مقام و مرتبے سے تقریباً بے خبر ہو گئے، وہ قوم، وہ مذہب جس نے سب سے زیادہ علم اور تعلیم پر توجہ دلائی ہو اور جس کا سبق ہی اقرا سے شروع ہوا ہو، جہاں عبادت قرار دیا گیا ہو علم حاصل کرنے کو، جہاں حکمت کے لیے یہ کہہ دیا گیا ہو کہ مومن کا خزانہ ہے، جہاں بھی ہو وہ مومن اس کو حاصل کرے، اگر آج انہی لوگوں کو دیکھا جائے، اسی مذہب کے ماننے والوں کو دیکھا جائے، تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر بالعموم اور ہمارے ملک کے اندر بالخصوص مسلمانوں کا تعلیمی معیار، تعلیمی پسماندگی میں درجہ دن بدن گھٹتا چلا جا رہا ہے، اور بالکل اس معیار کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ اب تو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یہ اسلام کے ماننے والے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیے، کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی نیوکلیئر بم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس قوم کے شعور کو ختم کر دیجئے، اس قوم کے اخلاقیات کو برباد کر دیجئے، اس قوم کو علم سے دور لے جائیے، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیں اور اس کا مشاہدہ کریں، ہمارے یہاں عام طور پر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے، آپ ایک غیر مسلم محلے میں چلے جائیں، غیر مسلم علاقے میں چلے جائیں، تو آپ کو دور سے دیکھ کے معلوم ہو جائے گا کہ یہ غیر مسلم علاقہ ہے۔ صاف ستھری گلیاں، بہترین مکانات، اور کوئی نوجوان آپ کو مشکل سے ایسا نظر آئے گا کہ جو اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہو، جو بیکار کہیں پہ کھڑا ہوا ہو۔ اس کے برعکس کسی مسلم محلے میں چلے جائیں تو عجیب عالم ہے، ایسا لگتا ہے لوگوں کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ نوجوان، بڑے بڑے نوجوان جن کو اس وقت یونیورسٹی میں ہونا چاہیے، وہ آپ کو بالکل خالی گھومتے ہوئے چائے کی دکانوں کے اوپر ڈیرا جمائے ہوئے ہیں، مختلف قسم کی بحثیں ہو رہی ہیں، کرکٹ کھیلا جا رہا ہے، مختلف قسم کی باتیں ہیں جن کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، زبان بھی استعمال کرتے ہیں تو اس طرح کی کہ ایک دوسرے سے گالی کے بغیر بات نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی قوم؟ یہ کہاں ہم پہنچ گئے؟ وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ جس راستے کو اپنا کر انسان ترقی حاصل کرتا ہے، قوموں کو عروج حاصل ہوتا ہے، یعنی میدان علم میں آگے بڑھنا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جناب کمیل کو وصیت کرتے ہوئے کہ اے کمیل، اگر تم دیکھو کہ ایک طرف مالدار جا رہا ہے اور دوسری طرف ایک عالم جا رہا ہے، یعنی طویل گفتگو ہے، پورا خطبہ ہے یہ، اس کا ایک فقرہ آخری آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اس میں امام فرماتے ہیں کہ اہل علم کے ساتھ ہو جانا، مال والوں کے ساتھ نہ جانا۔ کیوں؟ اس کے اسباب مولا نے بہت سے بیان کیے۔ ایک سبب یہ ہے کہ اے کمیل، اس لیے کہ مال اگر غلط ذرائع سے حاصل کیا گیا ہے تو انسان کو زندگی میں مردہ کر دیتا ہے، اور علم انسان کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے۔ تو یقیناً آج کا یہ موقع، اس وقت کے یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ہم یہ جو زمانہ جس وقت میں یہ گفتگو کر رہا ہوں لاک ڈاؤن میں ہے، ہر طرف ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور ہم سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، لیکن اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بعض ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جس سے قوم کے ناقص شعور کی باتیں سامنے آئیں، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ واقعاً ابھی ہماری قوم کا شعور بہت ناقص ہے، کیونکہ شعور پروان چڑھتا ہے، احساس کی قوت انسان کو حاصل ہوتی ہے علم کے ذریعے سے۔ علم انسان کی شخصیت کو بناتا ہے۔ اس کے علاوہ رات میں چلے جائیں، آپ، میں مثال دے رہا تھا اس کو مکمل کروں، کسی غیر مسلم محلے میں رات میں چلے جائیں تو 10 بجے کے بعد آپ کو سناٹا نظر آئے گا، خاموشی نظر آئے گی، اس لیے کہ رات کو اللہ نے آرام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ یہ رات آرام کرنے کے لیے ہے یا اس کی عبادت کرنے کے لیے ہے؟ یہ رات ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، وقت برباد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور مسلم محلوں میں چلے جائیں تو ماشاءاللہ کیا رونق ہوتی ہے کہ گویا ہر شب برات ہے، کھانے کی خوشبوئیں آپ کو ہر طرف محسوس ہوں گی، لوگ جمع ہیں، محسوس ہو رہا ہے کہ صرف کھانے ہی کے لیے زندہ ہیں۔ یہ فرق صرف اور صرف علم کا فرق ہے کہ ایک طرف وہ طبقات ہیں، وہ قومیں ہیں کہ جنہوں نے میدان علم میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا، ترقی حاصل کی، اپنے وقت کی قدر کو پہچانا، اور جب انہوں نے وقت کی قدر کی تو پھر وقت نے بھی ان کی قدردانی کی اور ان کو ترقی عطا کی، کامیابی عطا کی،
آپ اسے مادی ترقی ہی کہیں، دنیاوی ترقی ہی کہیں، مگر بہرحال قرآن کریم کا اصول ہے، اللہ کا وعدہ ہے، لیس للانسان الا ما سعی، کہ جو کوشش کرتا ہے ہم اس کی کوشش کو پورا ضرور کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ کوششیں جو انہوں نے کی اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ ہمارا حال اخلاقیات تباہ ہو چکے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو بھی گھروں کے اندر کی جاتی ہے تو والدین کیسے اپنے بچوں سے گفتگو کرتے ہیں، بھائی کیسے بھائی سے گفتگو کرتا ہے، کیا انداز ہے۔ ایک بچہ اگر واقعاً تعلیم کے میدان میں تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے لیے تو پھر بھی یہ ممکن ہے کہ عزیز و اقارب مل کر یہ توجہ ترغیب دلائیں کہ اس کو آگے بڑھاؤ کیونکہ یہ میدان علم میں اچھا ہے۔ لیکن اگر ذرا سا کوئی کمزور ہے تو اس کا ہاتھ پہلے چھوڑا جاتا ہے کہ کیا فائدہ ہے اس کو پڑھا لکھا کر، اس کو کون سا بڑا آدمی بن جانا ہے یا کون سا اس کو کوئی بہت بڑی ملازمت مل جانی ہے، لہذا اس کو کوئی ہنر سکھا دیا جائے۔ میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ ہنر سیکھنا نہیں چاہیے، یقیناً انسان کو صاحب ہنر ہونا چاہیے اور ہنر زندگی میں کبھی اسے بھوکا نہیں رہنے دے گا، لیکن جیسے کمزور کے اوپر زیادہ توجہ کی جاتی ہے۔ ایک شخص کا واقعہ مجھے یاد ہے، ایک بزرگ باپ، اس کے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے 3 بیٹے بہت باصلاحیت، بہت اچھے اور بہت اس سے محبت کرنے والے۔ چوتھا بیٹا وہ ظاہر ہے کہ وہ چھوٹا تھا تو لاڈ پیار نے اس کو کچھ بگاڑ دیا، اور ایسے میں عام طور پہ ہوتا بھی ہے کہ ضروریات بڑھ جاتی ہیں تو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آخر ایک دن وہ آیا کہ اس نے باپ کے سامنے یہ تقاضا کیا کہ مجھے میرا حصہ دے کر علیحدہ کر دیا جائے، اس لیے کہ میں یہ پابندیاں برداشت نہیں کر سکتا اور مجھے ضروریات میری بہت ہیں۔ باپ نے بیٹے کی اس بات کو سنا اور مناسب سمجھا اس وقت کہ ان کے حصے کر دیے جائیں، الگ کر دیا۔ چھوٹا بیٹا اپنا حصہ لے کے علیحدہ ہو گیا، مگر اس کے بعد جس راستے پر وہ چل رہا تھا، دولت کتنی ہی زیادہ ہو اگر انسان کا راستہ صحیح نہ ہو تو دولت بہت دن تک ساتھ نہیں رہتی۔ اس نے اپنا سب کچھ ختم کیا اور اس کے بعد سب کچھ گنوا کر ٹھوکریں کھا کے واپس اپنے باپ کے پاس آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے میں اس کو قبول نہ کیا جاتا، لیکن باپ نے اپنی باہوں کو پھیلا دیا، اسے اپنے سینے سے لگایا، اسے سہارا دیا۔ دوسرے بیٹوں کو اعتراض ہوا کہ آپ نے اس کو اس وقت جس نے آپ سے تقاضا کیا تھا، جس نے کبھی کوئی آپ کی خدمت بھی نہیں کی، اس وقت اپنے سے اسے دور کرنے کے بجائے آپ اس کو سہارا دے رہے ہیں، اسے اپنے سے قریب لانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو باپ نے ایک جملہ کہا کہ اے میرے بچوں سنو، اگر کسی بچے کو کوئی درندے اٹھا کے لے جائیں اور وہ زخمی ہو کے واپس آئے تو ماں باپ کی توجہ اس کی طرف زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تم تو زمانے میں آگے بڑھ چکے ہو اور تمہارے اندر وہ سارے اقدار، وہ ساری ویلیوز، وہ ساری تعلیمات موجود ہیں کہ اب تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، مگر یہ کمزور ہے، اگر اس وقت اس کو سہارا نہ دیا تو یہ مزید گڑھے کے اندر گرتا چلا جائے گا اور میرے لیے زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی ایک بدنما داغ بن جائے گا۔ لہٰذا میں اس لیے اس کو سہارا دیتا ہوں کہ اس کو سہارا دے کر ابھارا جا سکے۔ یہی رویہ ہمیں اپنانا ہے۔ اگر ایک مرتبہ کوئی تعلیم میں پیچھے رہ گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو گھر بٹھا لیا جائے، مزید کوشش کی جائے اس کو آگے بڑھانے کی، اس کو اور زیادہ سہارا دینے کی، اس کو اور زیادہ موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا توجہ ان میدانوں میں کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ پھر ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، انسان کی گفتگو بہت سی مرتبہ الفاظ، کہا جاتا ہے کہ انسان کو تیر اور تلوار کا زخم اتنا گہرا نہیں آتا جتنا کبھی کبھی الفاظ کا زخم آتا ہے، جتنا زبان زخمی کرتی ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر گھروں کے اندر چونکہ تعلیم نہیں ہے، چونکہ تربیت صحیح نہیں ہو سکی، لہٰذا عام طور پہ گفتگو کا انداز بھی کیا ہوتا ہے، کس طرح ایک دوسرے سے بولتے ہیں، کیسے بچوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے سامنے نمونے موجود ہیں۔ حدیث قصہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں، کس طرح شہزادی کونین تعارف کرا رہی ہیں اور بتا رہی ہیں، یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میرے میوہ دل، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ القاب ہیں کہ ان القاب سے اگر بچوں کو نوازا جائے تو ان کے اندر
ایک خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر آگے بڑھنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، اور یہ حوصلے کی بلندی انہیں میدان میں آگے کس منزل کے اوپر پہنچا سکتی ہے اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ بات جس پر میں خاص توجہ دلانا چاہوں گا اس وقت اپنی قوم کو، کہ ہمارے ناقص شعور کی مظہر بنی ہوئی ہے ہماری زبان، ہماری گفتگو، ہمارا انداز تکلم۔ انسان کی زبان اس کے دوست بھی پیدا کرتی ہے، اس کے دشمن بھی پیدا کرتی ہے، اور زبان کا اور الفاظ کا کتنا اثر ہوتا ہے بار بار بتایا گیا۔ پانی پینے کے لیے بھی کہا گیا کہ پانی پیو تو بسم اللہ کہہ کے پیو، کھانا کھاؤ بسم اللہ کہہ کے شروع کرو، اور بعد میں شکر خدا کا ادا کرو۔ کیا فرق پڑتا ہے بسم اللہ کہہ کے پانی پینے سے؟ کون سا کیا ایسی خوبی ہے جو پانی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے؟ یہ سوال اکثر ذہن میں آتے ہیں، اور کبھی کبھی تو بچے، آج کے ترقی یافتہ بچے جن کو ذرا یہ سمجھانا مشکل ہوتا ہے، جن کے لیے یہ باتیں ناقابل فہم ہوتی ہیں، وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ کیا فرق پڑ گیا۔ لیکن اسلام نے ہمیں تعلیم دی، قدم قدم کے اوپر دعائیں بتائیں، قدم قدم کے اوپر شکر کرنے کے سلیقے ہمیں سکھائے۔ ایک ذخیرہ ہے، خزانہ ہے دعاؤں کا جو ہمارے پاس موجود ہے۔ بہرحال اس تفصیل میں اس وقت جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن پانی کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے۔ جاپان کے سائنٹسٹ کا اب آپ تک بات پہنچ گئی ہوگی کہ ایموٹو نام ہے اس سائنسداں کا، ایموٹو تھیوری، اس کی تھیوری کو کہا بھی جاتا ہے۔ اس نے پانی کے اوپر تجربہ کیا۔ دیکھیے الفاظ کا اثر کیا ہوتا ہے، کیسے ہم اپنے برے الفاظ کے ذریعے سے اپنے بچوں کی شخصیت کو مجروح کر دیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پانی کے اوپر اثر کیا ہوتا ہے الفاظ کا۔ یہ اس سائنسدان نے تجربہ کیا، اور کیسا تجربہ کیا کہ اس نے ایک پانی کے 2 گلاس لیے، ان میں سے 1 گلاس کا پانی پینے سے پہلے اس پانی سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم کتنے خوش ذائقہ ہو، تم کتنے شفاف ہو، تم کتنے شیریں ہو، کتنا اچھا ہے یہ پانی۔ اور اس پانی کو یہ الفاظ کہہ کر کچھ اور اس کی خوبیاں بیان کر کے اس کو کرسٹلائز کیا۔ دوسرے پانی کو گالیاں دیں، بری باتیں کہیں، اور جتنا برا کہا جا سکتا تھا وہ کہا۔ ایک ہی جگہ کا پانی ہے، 2 ظرف کے اندر لیا گیا، دونوں کو الگ الگ الفاظ سے نوازا گیا، اور اس کے بعد انہیں کرسٹلائز کر کے جب ان کی اسٹڈی کی گئی، جب مائکروسکوپ پر دیکھا گیا، تو جس پانی کی تعریف کی گئی تھی اس کے کرسٹل بہت خوبصورت بنے، بالکل ایسا لگتا تھا کہ پھول ہیں جو کھلے ہوئے ہیں۔ اور وہ پانی کہ جس کے سامنے گالیاں دی گئی تھیں، جس کی برائی کی گئی تھی، اس کے کرسٹل انتہائی ہیبت ناک اور خراب کرسٹلز تھے جو مائکروسکوپک اسٹڈی میں معلوم ہوئے، جس سے اسے یہ اندازہ ہوا کہ پانی بھی سنتا ہے، پانی کے اوپر بھی الفاظ کا اثر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے تجربے کو مزید آگے بڑھایا، 2 سیب لیے، اور ان سیبوں کے ساتھ یہی تجربہ کیا کہ ایک سیب کو کھانے سے پہلے اس سے بہت اچھے الفاظ میں مخاطب ہو کر کتنی اچھی نسل ہے، کتنا اچھا ذائقہ ہے، کتنا خوبصورت ہے، کیا رنگ ہے، کیا شیرینی ہے، اور اس کے بعد اس سیب کو رکھ دیا۔ دوسرے سیب سے بالکل اسی طرح کے الفاظ، برے الفاظ، گالیاں اس کو دیں، اور ان دونوں سیبوں کو رکھ دیا۔ 24 گھنٹے کے بعد جب انہیں دیکھا گیا تو جس سیب کو تعریف کے الفاظ سے یاد کیا گیا تھا وہ بالکل تر و تازہ تھا، جبکہ دوسرے سیب کے اندر تعفن پیدا ہو چکا تھا۔ پھر اس نے مزید اپنے تجربے کو بڑھانے کے لیے ایک ہی سیب کے 2 حصے کیے کہ ممکن ہے کہ اس سیب کے اندر پہلے ہی سے کوئی بیماری ہو، لہٰذا اس کو اور زیادہ ویریفائی کرنے کے، کنفرم کرنے کے لیے اپنے اس مشاہدے کو ایک ہی سیب کے 2 حصے کیے۔ آدھے سیب کو اچھے الفاظ سے نوازا، باقی آدھے سیب کو برے الفاظ سے نوازا، اور اس کے بعد جب دیکھا تو وہ سیب تر و تازہ رہا کہ جس کی تعریف کی گئی تھی، اور وہ سیب سڑ چکا تھا جس کی برائی کی گئی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ جب ان چیزوں کے
اوپر الفاظ کا اثر ہوتا ہے تو یہ بچے جو کل کا مستقبل ہیں، ہماری تربیت چونکہ صحیح نہیں ہو سکی، لہٰذا ان کو پروان چڑھا کے کہاں پہنچانا تھا وہ ہم اس میدان میں پیچھے رہ گئے۔ ان کے اوپر الفاظ کا کیا اثر ہوتا ہے، کیسے اس کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، بہت برا مانتا ہے وہ ان الفاظ کا مگر اظہار نہیں کر پاتا۔ ہم سمجھتے ہیں، ایک میں نے سائیکولوجیکل اسٹڈیز میں ایک جگہ ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ جب کسی بچے کو پہلی مرتبہ تماچا مارا جاتا ہے تو اس کی ذہنی استعداد 3 سال پیچھے چلی جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں ہمارے الفاظ، اور یہ الفاظ اصل میں انسان کے باطن کا اظہار کرتے ہیں۔ جتنا انسان باوقار ہوگا، جتنا صاحب علم ہوگا، اس کی زبان سے، اس کے انداز گفتگو سے، اس کی نشست و برخاست سے معلوم ہو جائے گا کہ اس کا سینہ کتنا علم اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے۔ اور بات آ گئی ہے تو ایک اور مثال آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس لیے کہ آج کل کے نوجوان عام طور پر کسی بھی بات کے لیے کہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے کوئی سائنٹیفک لاجک بتائیے کہ کیا ہے، آپ یہ بتائیں کہ اس کو کیسے جدید دور میں ہم اس کو کیسے، اگر سائنس اس کو انڈورس کر دے، اگر سائنس کنفرم کر دے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بلب کی ایجاد کرنے والا تھامس ایڈیسن، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے خود اپنے حالات بیان کیے کہ جب یہ 3rd کلاس میں تھا، چھوٹے پرائمری اسکول کے اندر، تو وہاں اس کی ذہنی صلاحیتیں بہت کم تھیں، اس کی ذہنی استعداد کم تھی، اس کا IQ لیول بہت کم تھا، جس کی وجہ سے اسے اسکول سے نکال دیا گیا اور اس کی والدہ سے یہ کہا گیا کہ اس بچے کو ہم نہیں پڑھا سکتے اس لیے کہ اس کا IQ نارمل بچوں سے کم ہے، لہٰذا اس کو اگر گھر پر ہی آپ کچھ تعلیم دینا چاہیں تو دیں، ورنہ یہ تعلیم حاصل کرنے کے لائق نہیں ہے۔ خود تھامس ایڈیسن نے اس بات کو کا اعتراف کیا جب وہ ایک منزل کے اوپر پہنچ گیا کہ آج میں جو کچھ ہوں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں، اس لیے کہ جب میری والدہ نے گھر پہ میری تعلیم شروع کی تو میں نے پوچھا کہ اماں کیا ہوا، میں تو اسکول جایا کرتا تھا، مجھے اسکول سے کیوں نکال دیا گیا؟ تو میری ماں نے مجھے یہ جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، تم بہت جینیس ہو، اور اسکول والے وہ صلاحیت نہیں پاتے کہ اتنے جینیس بچے کو تعلیم دے سکیں، لہٰذا انہوں نے تمہیں میرے حوالے کر دیا ہے۔ کہا کہ میری ماں نے گھر پہ میری تعلیم دی، تربیت کی، اور اتنا مجھ کو جینیس کہا، اتنا جینیس کہا کہ مجھے یہ یقین ہو گیا، میرے رگ و ریشے کے اندر، میرے خون کے قطروں کے اندر یہ بات سرایت کر گئی کہ میں جینیس ہوں، اور میری ماں کے ان الفاظ نے ایک عام IQ لیول سے کم بچے کو ایک اتنا بڑا سائنٹسٹ بنا دیا۔ تو الفاظ کا بہت اثر ہوتا ہے، زبان کا بہت اثر ہوتا ہے۔ میرے یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک صاحب علم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا علم کی طرف متوجہ ہوں۔ آج جس وجہ سے ہم پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک فقیر، ایک پھٹے حال انسان، یہ مثال میں دیا کرتا ہوں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنے بارے میں بیان کر رہا ہے، کہہ رہے تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کتنا رئیس ہوں، میں کتنا امیر ہوں، میں کتنا دولت مند ہوں۔ ایک بہت بڑی سی گپھا ہے، ایک بہت بڑا سا غار ہے، اس کے اندر خزانہ ہے، وہ خزانہ سب میرا خزانہ، میں اس خزانے کا وارث ہوں۔ ایک طرف وہ اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سارا خزانہ میرے، قیمتی جواہرات ہیں، عالی شان قسم کی چیزیں ہیں، نایاب قسم کی، جو ایک غار کے اندر بند ہیں، اور اس کا مالک میں ہوں، اس کا وارث میں ہوں۔ اور اگلے ہی لمحے وہ کہتا ہے مگر میں بھوکا ہوں، کوئی مجھے کھانا کھلا دو، میرے پاس لباس نہیں ہے، ذرا مجھے لباس دلوا دو، میں بیمار ہو گیا ہوں، ذرا میری دوا کا انتظام کر دو۔ تو لوگ اس سے ہنستے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ارے بھائی، جب تم اتنے بڑی دولت کے اور خزانے کے مالک ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہاتھ کیوں پھیلا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ خزانے کا مالک تو میں ہوں، میں نے صحیح کہا، غلط بیانی نہیں کی، لیکن اس غار کے اندر ایک بہت بڑا سا پتھر ہے،
ایک غار کے اندر بہت بڑا تالا ہے لگا ہوا ہے اور اس تالے کی چابی میرے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں اس پتھر کو ہٹا نہیں پا رہا ہوں، میں اس دروازے کو کھول نہیں پا رہا ہوں۔ خزانہ موجود ہے، میرا ہے، لیکن میں اس سے استفادہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ چابی میرے پاس نہیں ہے۔ یہی حال آج مسلمانوں کا ہے، ہمارا ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب ہے، ہمارے پاس رسول اعظم جیسی عظیم شخصیت ہے، ہمارے پاس ائمہ طاہرین جیسی عظیم ہستیاں ہیں، تربیت کرنے کے لیے سارے علوم کا تعلق ہم سے ہے، سارے علوم کے ورثہ دار ہم ہیں، مگر اس کے بعد ہماری حالت اور کیفیت کیا ہے کہ ہر طرف سے دھتکارے جا رہے ہیں، بھوکے ہیں، غریب ہیں، کہیں کوئی سے نہیں ہے، کہیں کوئی بات کو سننے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خزانہ تو ہمارے پاس ہے مگر اس کی چابی کو ہم گم کر چکے ہیں۔ وہ چابی کیا ہے؟ وہ چابی یہی علم ہے کہ جس کو حاصل کر کے انسان آگے بڑھتا ہے، ابتدائی طور پر کچھ مرحلے طے کرتا ہے، تو پھر وہ اس مرحلے پہ پہنچتا ہے، اس منزل کے اوپر پہنچتا ہے کہ واقعی آج ذرا اندازہ کریں ہم کون؟ باب مدینۃ العلم کے ماننے والے اور ان کا قصیدہ پڑھنے والے کہ جنہوں نے ہر لمحہ متوجہ کیا اور ہمیں بلایا اس طرف کہ دیکھو اگر ترقی حاصل کرنی ہے، اگر آگے بڑھنا ہے تو قرآن سے وابستہ رہنا، اور قرآن خزانہ ہے سارے علوم کا۔ مگر بدقسمتی ہے ہماری کہ قرآن سے دوری کا عالم کیا ہے؟ عالم یہ ہے کہ خود قرآن گواہی دے رہا ہے کہ میدان محشر میں پیغمبر اکرم شکوہ کریں گے۔ ذرا اندازہ کریں کہ رسول اعظم جن کی امت میں ہم ہیں، کیا ہمارا عمل ہمیں بخشش دلا سکتا ہے؟ نہیں، ہمارا عمل ہمیں نہیں بخشوا سکتا، اس لیے کہ ہمارا عمل بھی کوئی عمل ہے، ہماری نماز بھی کوئی نماز ہے۔ جو باتیں کبھی یاد نہیں آتی وہ نماز میں یاد آتی ہیں۔ ہمارا روزہ بھی کوئی روزہ ہے کہ ہم بھوکے رہنے کو روزہ سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی چیز بخشش دلا سکتی ہے تو وہ رسول اکرم کی شفاعت ہے، وہ ائمہ طاہرین کی شفاعت ہے۔ ہم اسی بھروسے پہ عمل کر رہے ہیں کہ جیسا عمل ہم سے ہو رہا ہے وہ عمل ہم کر رہے ہیں، لیکن بالآخر میرا عمل اگر ہلکا رہ جائے گا تو میرے رسول کی شفاعت، ائمہ طاہرین کی شفاعت میری غلطیوں کو معاف کر کے جنت کے دروازے کو میرے لیے کھول دے گی۔ مگر ذرا غور کریں کہ میدان محشر میں اگر وہی نبی شکایت کر رہے ہوں، اور کیا شکایت؟ اس شکایت کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ پیغمبر کہیں گے یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ اس قوم نے میرے قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا، قرآن سے دوری اختیار کر لی۔ اللہ اکبر! یہ قرآن سے دوری ہی کا نتیجہ تھا کہ کسی بھی دور کے اندر مسلمان اپنے محسنوں کو پہچان نہ سکا۔ اگر قرآن سے دوری نہ ہوتی تو واقعات ہمیں یہ نہ بتاتے کہ اسی نبی کریم کے نواسے کو 3 شب و روز کا پیاسا میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ ہاں عزادارو ذرا توجہ کریں، صاحبان علم، یہ کون سے صاحبان علم ہیں؟ یہ کون سی ہستیاں ہیں؟ ان کا کیا ہم پر حق تھا اور کیا امت نے حق ادا کیا؟ بس وقت زیادہ نہیں، 2 منٹ میں بات کو ختم کرتا ہوں آپ کی توجہات کو حاصل کرتے ہوئے۔ حق ان کا کیا تھا یہ کوئی کیا سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر کیا طاقت کہ ہم ان کا حق ادا کر سکیں۔ حق ادا کرنا تو دور، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ زبان پہ الفاظ بھی نہیں آنے چاہیے کہ ہم سے حق ادا نہ ہو سکا، اس لیے کہ ان الفاظ میں بھی غمازی ہے اس بات کی کہ ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے حق ادا کرنے کی کوشش کی، مگر میں کہتا ہوں یہ الفاظ بھی نہ کہیے گا، اس لیے کہ اگر پلٹ کے حضرت فاطمہ نے پوچھ لیا کہ تو نے حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ میں کیا کہوں گا کہ میں نے حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا؟ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آپ کے بیٹے کے نام پہ نظر دلائی، میں نے سبیلیں لگائیں، میں نے نظر دی، میں نے لنگر لٹائے، مگر یہ بھی نہ کہیے گا، اس لیے کہ اگر پلٹ کے شہزادی نے یہ سوال کر لیا کہ سبیل تو نے لگائی، پانی تیرے بچوں نے پی لیا، میرا علی اصغر تو پھر بھی پیاسا رہ گیا، میری سکینہ تو پھر بھی پیاسی رہ گئی، تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ اگر انہوں نے پلٹ کے کہہ دیا کہ ہاں
تو نے نظر دی مگر نظر دے کر تو نے خود کھایا، اپنے بچوں کو کھلا دیا۔ میری زینب تو قید خانے میں بیٹھ کے نماز پڑھتی رہی۔ یہ تو ان کا احسان ہے عزادارو کہ ہم ان کے نام پہ اگر خود کھا لیں، اپنوں کو کھلا دیں تو وہ اسے بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اگر اس پانی کو ہم خود پی لیں، اس شربت کو ہم خود پی لیں تو اسے بھی قبول کر لیتے ہیں۔ مگر حق ہم کیا ادا کریں گے؟ حق تو ان اصحاب حسین نے ادا کیا ہے کہ امام نماز پڑھ رہے تھے اور یہ اپنے سینوں پر آنے والے تیروں کو روک رہے تھے۔ سعید جیسا بزرگ، سعید ابن عبداللہ جو اپنے سینے پہ تیروں کو روک رہے ہیں، زہیر قین جو اپنے سینے کو سپر بنائے ہوئے ہیں، اور عجیب عالم ہے، ارے بوڑھی پسلیوں کے اوپر کوئی تیروں کو نہیں روک سکتا، مگر ان شہیدوں کا عجیب عالم تھا، ان مجاہدوں کا عجیب جذبہ ایمانی تھا کہ نہ صرف اپنے سینوں پر ان تیروں کو روک رہے تھے بلکہ دیکھتے تھے کہ کوئی تیر پہلو سے نکل جائے گا تو کبھی دائیں طرف جھک کے اس تیر کو اپنے سینے پہ لیتے تھے، کبھی بائیں طرف جھک کے سینے پہ لیتے تھے، یہاں تک کہ امام کی نماز تمام ہوئی اور یہ اصحاب زمین پر گرے۔ حسین آگے بڑھے، اپنے زانوں پہ سر رکھا، بس سر کا رکھنا تھا۔ ایک مرتبہ بوڑھے صحابی نے پوچھا، مولا اتنا بتائیے، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ کیا مجھ سے حق ادا ہو گیا؟ کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ ارے اسی لیے تو امام کہتے ہیں جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ ایسے اصحاب کیا آخری وقت میں بھی امام کہہ رہے تھے چلے جاؤ، اور یہ کہتے تھے مولا کیسے آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں، اے آقا ہم آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں گے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم پروفیسر سید انور رضا رضوی ابن سید محمد جعفر رضوی کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔